اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد اذا مات العالم الفقی سلم فی الاسلام سلمۃ لا یصدها شیء۔ عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں شیخ المراجع مرحوم آیت اللہ صافی گل پیگانی کے تعارف کے عنوان سے حاضر ہوئے ہیں۔ اس عظیم الشان مرجع تقلید کا انتقال ہوا قم المقدسہ میں، اور حوزہ علمیہ ایک گراں قدر استاد سے محروم ہو گیا۔ مرحوم آیت اللہ صافی گل پیگانی کے حالات زندگی کو اور مختصر تعارف کو بیان کرنے سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ جس حدیث کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، اس میں متعدد منابع میں اور متعدد معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے متعدد الفاظ کے ساتھ یہ کلمات نقل ہوئے ہیں کہ اذا مات العالم الفقی، کہ جب کوئی عالم فقیہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو سلم فی الاسلام سلمۃ، تو اسلام کے اندر ایک شگاف آ جاتا ہے، لا یصدها شیء، کہ جس شگاف کو دوبارہ کوئی چیز پر نہیں کر سکتی۔ شیخ المراجع مرحوم آیت اللہ صافی گل پیگانی کی ولادت اگر دیکھی جائے تو تاریخ پیدائش 12 فروری 1919 بیان کی جاتی ہے، اور اگر محل پیدائش یعنی شہر پیدائش بیان کیا جائے تو آپ گل پیگان میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے آپ کے نام کے اندر صافی گل پیگانی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ ایک متدین، دینی اور روحانی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ روحانی گھرانے میں پیدا ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اجداد، والدین علماء خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور عالم تھے۔ آیت اللہ صافی گل پیگانی کے والد بزرگوار آخوند ملا جواد گل پیگانی تھے، کہ جو اپنے زمانے میں ایک نہایت ہی مشہور و معروف دینی شخصیت تھے، متعدد کتابوں کے مصنف تھے یہ شخصیت۔ آپ کی والدہ کو اگر بیان کیا جائے تو وہ بھی علمی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، اور ان کی ایک ممتاز خصوصیت یہ تھی کہ وہ مداح اہل بیت تھیں۔ آیت اللہ گل پیگانی نے اپنی تعلیم کا آغاز خود گل پیگان شہر میں کیا، اور وہاں ادبیات عرب، علم کلام، تفسیر قرآن، حدیث اور دیگر علوم کو اپنے والد بزرگوار آخوند ملا جواد گل پیگانی کے پاس اور ملا ابو القاسم کے پاس انہوں نے یہ ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ 22 سال کی عمر میں یعنی 1941 کو قم المقدسہ حوزہ علمیہ تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے نہایت ہی گراں قدر، جلیل القدر بزرگ علماء سے استفادہ کیا، جن میں آیت اللہ محمد تقی خنصاری رحمۃ اللہ علیہ، محمد حجت کوہکمرئی رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ سید صدر الدین صدر آمولی رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ سید محمد حسین بروجردی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کی خدمت میں آیت اللہ صافی 17 سال زیر تعلیم رہے، اور پھر ان کے سسر مرحوم آیت اللہ العظمیٰ محمد رضا گل پیگانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی آیت اللہ صافی گل پیگانی نے استفادہ کیا۔ پھر مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ نجف اشرف عراق تشریف لے گئے، اور وہاں شیخ محمد کاظم شیرازی سے آپ نے استفادہ کیا، آیت اللہ سید جمال الدین گل پیگانی سے استفادہ کیا، اور شیخ محمد علی کاظمی سے وہاں پر استفادہ کیا۔ شادی خانہ آبادی جیسا کہ ہم نے بیان کر دیا کہ آپ کی
زوجہ محترمہ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گل پیگانی کی دختر نیک اختر تھیں۔ دینی خدمات کے اعتبار سے اگر آیت اللہ صافی گل پیگانی کو ایک مختصر نگاہ میں بیان کیا جائے تو آپ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین برجردی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیئت استفتاء کے ایک رکن تھے۔ یعنی باقاعدہ فقہا ایک کمیٹی تشکیل دیتے ہیں کہ جب بھی ان کے دفتر میں کوئی سوال آئے دینی تو ان کے شاگرد جو ممتاز شاگرد ہیں، جو اپنے استاد کے مبانی فقہی سے مکمل آشنائی رکھتے ہیں، وہ بیٹھیں اور استاد کے مبانی کی روشنی میں اور فتاویٰ کی روشنی میں ان سوالات کا جواب دیں۔ تو آیت اللہ صافی گل پیگانی مرحوم آیت اللہ برجردی کی اس ہیئت استفتاء کے رکن تھے۔ پھر اس کے علاوہ مرحوم آیت اللہ صافی گل پیگانی کی دینی خدمات میں فقہ، اصول، کلام، تفسیر، اخلاق، حدیث اور تاریخ اسلام جیسے موضوعات پر 80 سے زائد کتابیں آپ نے تالیف کیں کہ جو عربی زبان میں بھی ہیں، فارسی زبان میں بھی ہیں۔ متعدد کتابوں کا مختلف دوسری زبانوں میں ترجمہ بھی ہوا۔ مرحوم آیت اللہ صافی گل پیگانی کی گو کہ تمام کتابیں نایاب کتابیں ہیں، لیکن خود ان کی تالیفات میں ایک کتاب نہایت ہی گراں قدر عصر کے عنوان سے شہرت حاصل کی، جس نے وہ ہے کتاب منتخب العصر فی الامام الثانی عشر، یعنی حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے متعلق انہوں نے اس کتاب کو تالیف کیا، اور اس میں مختلف شبہات جو حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے متعلق بیان کیے جاتے ہیں، ان شبہات کا آیت اللہ صافی گل پیگانی نے سیر حاصل جواب دیا۔ پھر مزید اگر آیت اللہ صافی گل پیگانی کی دینی خدمات میں دیکھا جائے تو انقلاب اسلامی ایران کی تحریک میں اور جد و جہد میں آیت اللہ صافی نے اپنا کردار ادا کیا، اور جیسے ہی انقلاب اسلامی کامیاب ہوا اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب اسلامی کے لیے مجلس خبرگان رہبری اس کو تشکیل دیا، تو آیت اللہ صافی گل پیگانی اس کے رکن قرار پائے۔ اور جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران کے جو قانون ہے اس کے لیے گارڈین کونسل کا جو اعلان کیا، تو آیت اللہ صافی گل پیگانی کو اس کا رکن مقرر فرمایا، اور پھر آیت اللہ صافی گل پیگانی عرصہ دراز اسی گارڈین کونسل کے سیکرٹری جنرل کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ اگر آیت اللہ صافی گل پیگانی کی دیگر خدمات کو بیان کیا جائے تو قم المقدسہ میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر کے قریب ہی ایک تاریخی مسجد ہے جسے مسجد امام حسن عسکری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آیت اللہ صافی گل پیگانی نے اس مسجد کی دوبارہ سے مرمت کروائی اور اس کے متولی قرار پائے۔ آیت اللہ صافی گل پیگانی کا انتقال حالیہ دنوں میں یعنی 29 جمادی الثانی 1443 ہجری قمری، اور اگر عیسوی تاریخ ہو تو 1 فروری 2022 کو 103 سال کی عمر میں آپ کا قم المقدسہ میں انتقال ہوا۔ خود آیت اللہ صافی گل پیگانی کی یہ وصیت تھی کہ انہیں کربلا معلیٰ میں حضرت امام حسین علیہ الاف التحیۃ وثنا کے جوار میں دفن کیا جائے۔ اور اگر آپ انٹرنیٹ سے وابستہ ہوں اور انٹرنیٹ میں تلاش کریں تو آیت اللہ صافی گل پیگانی کی عظیم الشان تشییع جنازہ جو قم المقدسہ میں ہوئی یا نجف میں جو مراسم برپا کیے جا رہے ہیں آیت اللہ صافی گل پیگانی کے لیے، انہیں دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شیخ المراجع کس قدر عظیم علمی شخصیت کے حامل تھے اور حوزہائے علمیہ میں ان کی کس قدر اہمیت تھی، اور باقاعدہ قم المقدسہ مشہد مقدس میں اور حوزہائے علمیہ میں باقاعدہ ان کے انتقال کی مناسبت سے چھٹی کی گئی، اور پھر قم المقدسہ میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے جو ایام اس عظیم انداز میں منائے جاتے ہیں، یا حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومانہ شہادت کے جو ایام
نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منائے جاتے ہیں۔ ان میں جہاں مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ وحید خراسانی مرحوم آیت اللہ جواد تبریزی کا کردار ہے، تو وہاں آیت اللہ صافی گلپیگانی کا کردار بھی نمایاں ہے۔ ایک گزشتہ عرصے میں آیت اللہ صافی گلپیگانی کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی پوری دنیا میں، اور ایک عالمی پیغام کو منتقل کیا اس میں، کہ جس میں آیت اللہ صافی گلپیگانی کسی افریقی عالم دین کو لباس مقدس روحانیت سے اسے معمم کر رہے ہیں، اور پھر اسے عمامہ پہنانے کے بعد آیت اللہ صافی گلپیگانی اس کے ہاتھ کو چومتے ہیں۔ یعنی ایک مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر فائز شخصیت کا ایک ادنا سے طالب علم کو، افریقہ سے تعلق رکھنے والے ایک طالب علم کے ہاتھ کو بوسہ دینا، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مرجعیت عظمیٰ کی نظر میں ایک طالب علم کا کیا مقام ہے، ایک عالم کا کیا مقام ہے، ایک محب اہل بیت علیہم السلام کا کیا مقام ہے، اور مجموعی اعتبار سے کہ جو انٹرنیشنل سطح پہ حقوق بشر، انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے، اور اس میں جو سیاہ فارم افراد ہیں ان کو ایک بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان پہ مظالم ڈھائے جاتے ہیں، تو وہاں مرجعیت عظمیٰ کا یہ اقدام عالمی سطح پر اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ اسلامی تعلیمات میں کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اسلام میں معیار تقویٰ قرار دیا گیا ہے، اور تقویٰ ولایت علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا سے متمسک رہنا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ صافی گلپیگانی حضرات اہل بیت علیہم السلام سے عقیدت رکھنے والے ایک افریقی طالب علم کو، ایک عالم دین کو اس کے ہاتھ کا بوسہ دے رہے ہیں، اور یہ نہایت ہی مشہور ویڈیو ہے کہ جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس عظیم الشان مرجع تقلید کو جوار اہل بیت علیہم السلام میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے درجات کو عالی سے متعالی فرمائے، ان کی تعلیمات تصانیف سے عالم اسلام کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں مؤمنین دنیا میں مشکلات میں ہیں، خداوند متعال حضرت علی بن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی حرمت کے صدقے ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرمائے، اور بالخصوص یہ کرونا کے ایام میں جتنے افراد بھی مؤمنین اس مرض میں مبتلا ہیں، حضرت علی بن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی لطف و عنایت کے صدقے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب ہو۔ آج جمعرات ہے، اور ہم آپ تمام مؤمنین کے لیے، تمام دیکھنے والوں کے لیے حضرت علی بن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کے نورانی حرم میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعاگو بھی ہیں۔ آپ تمام دیکھنے والوں سے بھی تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اور اس عظیم الشان مرجع تقلید کے لیے بھی دعا کریں۔ نہایت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔